بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں واچ ٹائمز. میں ہوں آپ کا میزبان طاہر نصیر. ناظرین آج ہم بات کریں گے فیصل آباد میں ایک انسانیت سوز واقعہ ہوا تھا. آج کچھ حقیقت آپ کو اس واقعے کی بتائیں گے کہ اس واقعے میں جس لڑکی کو پسند کی شادی سے انکار پر جوتے چٹائے گئے تھے اور اس کے علاوہ الزام تھا کہ اس کے ساتھ ایک کاروباری شخصیت نے جو بہت بڑا تاجر ہے اس نے زیادتی بھی کی ہے. آج پروگرام میں آگے چل کے میں کچھ ایسی دل دہلا دینے والی ویڈیوز بھی چلاؤں گا کہ آپ خود پریشان ہو جائیں گے کہ ہمارا معاشرہ کہاں پہ جا رہا ہے. کیونکہ کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم رپورٹ نہیں کر سکتے. اگر آپ کو یاد ہو تو لیا میں ایک اس قدر خوفناک واقعہ پیش آیا کہ آپ لوگ دیکھیں جہاں پاکستانی قوم پورن سائٹس پہ جاتی ہے، لیکن پاکستان کے شہر لیا میں پنجاب کا یہ علاقہ ہے، وہاں پہ ایک کتے کا ایک لڑکی کے ساتھ ریپ کروایا گیا. یعنی کہ کتا لڑکی کے ساتھ ریپ کرتا ہے اور وہ جو لوگ تھے، وہ جو دو اوباش نوجوان تھے، ان لوگوں نے کتا رکھا ہوا تھا جو باقاعدہ ٹرین تھا. اس کے بعد وہ ویڈیوز بناتے تھے، ویڈیوز بنا کے وہ ڈارک ویب سائٹ پہ اس کو اپلوڈ کرتے تھے اور ڈالر کماتے تھے. ہمارا پاکستانی قانون یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ ایک طرف واقعہ ہوتا ہے تو اسی واقعے کو مختلف رنگ دینے کے لیے جو وکلا برادری ہے وہ طرح طرح کی دلیلیں پیش کرتے ہیں تاکہ کسی طریقے سے ان کا جو ملزم ہے وہ بچ جائے. ہونا کیا ہے کہ وہ کتے والا جو واقعہ ہے کہ کتا ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، وہ لوگ بھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ 10 دن 20 دن 1 سال بعد وہ لوگ بری ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارا جوڈیشل سسٹم اس قدر مضبوط ہے کہ ہم پوری دنیا میں 140ویں نمبر پہ ہیں. اس طرح جو فیصل آباد میں واقعہ آیا، ایک شخص جس کا نام شیخ دانش ہے، اس کو ایک اس خاتون کے ساتھ پیار ہو گیا جو میڈیکل کی طالبہ تھی. اس کے علاوہ اس خاتون کے ساتھ پیار کیسے ہوا کہ جو میڈیکل کی طالبہ تھی ختیجہ، اس کی دوستی تھی شیخ دانش کی جو بیٹی ہے انا شیخ اس کے ساتھ. لیکن انا شیخ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں حفاظتی ضمانت کے لیے آئی، اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف نہ مل سکا. اس کے اوپر بات کریں گے اور کچھ ایسے بیانات آپ کو سنائیں گے، کیونکہ ایک بیان سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو رہا ہے کہ جو ختیجہ ہے اس نے لوگوں کو معاف کر دیا. تو میری فیصل آباد پولیس حکام سے بات ہوئی، عمر سعید ملک صاحب ہیں، ان سے جب میری بات ہوئی جو وہاں کے سٹی پولیس آفیسر ہیں، تو انہوں نے اس بات کو ڈینائی کیا. انہوں نے کہا جی جو ملزمان ہم نے پکڑے ہیں آلریڈی ہمارے پاس جسمانی ریمانڈ پہ ہیں. لیکن آپ کو ایک اور بات بتائیں کہ اسی وقوعے کا FIA سائبر کرائم ونگ فیصل آباد میں بھی ایک مقدمہ درج ہے اور وہ مقدمہ نمبر 126 ہے. اس کی جو کمپلیننٹ ہے وہ بھی ختیجہ غفور آوان ہے. اب اس میں جو مقدمہ جو فیصل آباد کے جو سائبر کرائم ونگ میں جو مقدمہ درج ہوا ہے، اس میں جو دفعات لگی ہیں انڈر سیکشن 3 4 21 24 16 پی کا 2016 اور 109 PP سے یہ دفعات علیحدہ سے لگی ہے، جبکہ جو پنجاب پولیس ہے اس نے علیحدہ سے ایک مقدمہ درج کیا ہوا ہے. لیکن آپ کو بتا رہے تھے کہ انا شیخ آج اپنے وکیل کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس عامر فاروق نے اس کی حفاظتی ضمانت پر سماعت کی. تو چیف جسٹس جو قائم مقام تھے انہوں نے یہ ریمارکس دیے کہ آپ فیصل آباد سے آپ کا تعلق ہے، کیا آپ اسلام آباد کے باشندی ہیں؟ آپ تو صرف اسلام آباد گھومنے آئی ہوں گی تو آپ کو گرفتاری کا خوف ہوگا، تو آپ نے سوچا چلیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت کروا لیتے ہیں. چیف جسٹس نے یہ بھی استفسار کیا کہ یہ مقدمات کہاں پر درج ہیں، جس پر وکیل نے کہا جی یہ فیصل آباد پر مقدمات درج ہیں اور یہ تشدد کا معاملہ ہے. عدالت نے ریمارکس دیے کہ آپ نے زیادتی کی ہے، سسٹم کو شکست دینے کے لیے پٹیشنر کو یہاں لے آئے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب بھی FIR درج ہوتی ہے وہ اسلام آباد آ جاتا ہے، اللہ کے واسطے کوئی کسی پر الزام نہیں لگاتا. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس نے یہ ریمارکس دیے ہیں. چیف جسٹس نے یہ بھی ریمارکس دیے ہیں کہ جو انا شیخ ہے وہ اسلام آباد گھومنے آئی ہوگی تو اس نے سوچا چلیں ضمانت کروا لیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے انا شیخ کو ریلیف نہیں دیا. ریلیف کیوں نہیں دیا اس کے اوپر آگے چل کے بات کریں گے. لیکن انا شیخ سے جو گفتگو ہوئی، انا شیخ نے ایک بڑا اعلان کر دیا اپنے والد کے متعلق. وہ بڑا اعلان کیا ہے کہ انا شیخ نے بہت بڑا الزام لگا دیا اپنے باپ کے اوپر دانش شیخ، اور انا شیخ اب یہ بھی ثابت کرے گی کہ وقوعے والے دن وہ کہاں پر تھی، کیونکہ وہ اپنے اوپر تمام جو الزامات لگے ہیں ان کو ڈینائی کر رہی ہے. لیکن ایک خاتون کے ساتھ زیادتی ہونا
اور وہ ایک تاجر جس کو اپنی دولت پر اتنا گھمنڈ ہوتا ہے کہ میں ایک خاتون کو اپنی ہوس کا نشانہ بناؤں گا تو مجھے بآسانی ریلیف مل جائے گا۔ اب یہاں پہ دو باتیں ہیں ناظرین، ایک طرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو شیخ دانش ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا سپورٹر ہے، تو دوسری جانب بتایا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا سپورٹر ہے، وہ کسی بھی جماعت کا سپورٹر ہے، اس نے ایک ظلم کیا، اس ظلم کی سزا تو اس کو ملنی چاہیے، کیونکہ یہ جو بزنس مین لوگ ہوتے ہیں، بڑے بڑے تاجر ہوتے ہیں، ان کو اپنی دولت پر اتنا گھمنڈ ہوتا ہے کہ یہ انسان کو انسان نہیں سمجھتے۔ شیخ دانش نے جو کیا وہ تو چلے، ابھی ٹرائل چلے گا، ثابت ہوگا کہ شیخ دانش نے اس خاتون کے ساتھ جو ختیجہ ہے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے یا نہیں، لیکن یہ بات تو بالکل ایک شور شاٹ ہے کہ وہ اس کو جو جوتے چٹا رہا تھا اس کی ویڈیوز لیک آؤٹ ہوئی، اور اس کے بعد جو ختیجہ اس نے یہ بھی الزام لگایا کہ مجھ سے 20 لاکھ روپیہ بھتہ وصول کیا جا رہا تھا کہ 20 لاکھ روپیہ دو تو آپ کی یہ ویڈیوز ڈیلیٹ کر دیں گے۔ لیکن انا شیخ کی جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں حفاظتی ضمانت تھی اس پر چیف جسٹس نے کیا حکم دیا ہے یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، لیکن انا شیخ کی جو گفتگو ہوئی ہے صحافیوں کے ساتھ وہ کیا ہوئی ہے ذرا آپ وہ سن لیجئے۔ میں اسلام آباد میں نانی کی بیٹی، میرے والدین کی خلا ہوئی ہے اور میں اپنی والدہ کے ساتھ ہوں۔ میں اسلام آباد میں نانی کی بیٹی، میرے والدین کی خلا ہوئی ہے اور میں اپنی والدہ کے ساتھ ہوں۔ میری بات سنیں، میں اس وقت اس لیے گرفتار ہوئی کیونکہ پولیس کے پاس پروف ہے کہ اس کیمرہ لگے ہیں جہاں یہ حادثہ ہوا ہے، میں وہاں نہیں پہنچی۔ لڑکی وہاں تھی، وہ میرا نام نہیں تھی، اگر کسی لڑکی پہ تشدد کرنے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں وہاں موجود تھی۔ کوئی کل کو قتل کر کے میرے نام لے کے اس مطلب میں وہاں تھی، میری وجہ سے ہو رہا ہے، میں ادھر نہیں تھی۔ نام انویسٹیگیشن جب نکلے گی نا 2-3 دن میں انشاءاللہ وہاں نہیں تھی، لیکن جو میں سنتی اس کی ویڈیوز بن گئی ہیں، سارے وائرل ہوئی ہوئی ہیں، میں وہاں نہیں تھی۔ ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہے، میں او لیول اسٹوڈنٹ ہوں، جو 16 جی تو ناظرین یہ وہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں انا شیخ آئی تھی، انا علی شیخ، تو اس سے جو گفتگو ہوئی، لیکن آپ کو یہ بتا دیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس نے انا شیخ کے وکیل کو یہ کہا کہ آپ یہ اب ثابت کریں کہ آپ اسلام آباد میں ہی رہائش پذیر ہیں، اور آپ یہ بھی ثابت کریں کہ وقوع والے دن آپ وہاں پر نہیں تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ انا شیخ کیا ثابت کر پاتی ہے کہ وہ اسلام آباد میں رہائش اس نے اختیار کی ہوئی ہے اپنی نانی کے ساتھ، اپنی والدہ کے ساتھ، یا وہ صرف حفاظتی ضمانت کے لیے ہے۔ پیر کے روز اس درخواست ضمانت کے اوپر، یعنی کہ جو حفاظتی درخواست ضمانت ہے اس کے اوپر سماعت ہوگی، اور اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے انا علی شیخ ریلیف حاصل کر پاتی ہے یا نہیں۔ لیکن دوسری جانب آپ کو یہ بتا دیں کہ فیصل آباد پولیس نے جو مرکزی ملزم ہے اس پورے کیس کا، جس کے اوپر زیادتی کا بھی الزام ہے، شیخ دانش، اس کا موبائل فون ریکور کر لیا ہے۔ اب اس موبائل فون کو فرانزک کے لیے بھیجا جا رہا ہے، کیونکہ اس موبائل فون میں بہت سا مواد ہے، اور اس میں دیکھا جائے گا کہ کیا اس موبائل فون میں کوئی ایسی ویڈیو بھی موجود ہے کہ شیخ دانش نے اس لڑکی ختیجہ جس کے ساتھ وہ شادی کرنا چاہتا تھا اس کو جنسی ہوس کا نشانہ بنایا یا نہیں۔ وہ وہاں کے سی پی او ہیں عمر سعید ملک، ان سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ ابھی اس کا فرانزک کروانے کے بعد فوٹوگرامٹک ٹیسٹ کروایا جائے گا، وائس میچنگ بھی کروائی جائے گی کہ ویڈیو میں جو آوازیں آ رہی ہیں، کیونکہ جو اور ملزمان پکڑے گئے وہ ویڈیو سے ثابت ہو چکے ہیں کہ وہ اس وقوع کے ٹائم وہ لوگ اس ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں، اور وہ وہی لوگ ہیں جو گرفتار ہوئے ہیں۔ اب فرانزک رپورٹ آنے کے بعد یہ کیس جو ہے لگتا تو یہی ہے کہ جلد از جلد اس کا بھی ٹرائل اختتام پذیر ہوگا، جس طرح نور مقدم کا یا عثمان مرزا کا ٹرائل بہت جلد اسلام آباد کی مقامی عدالتوں نے کیا تھا، اس طرح لگتا ہے شیخ دانش کا جو مقدمہ ہے اس کا بھی ٹرائل جلد از جلد مکمل کر کے اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، اور ایک ایسی سزا دی جائے گی کہ تاکہ کوئی بھی بزنس مین، کوئی بھی ارب پتی، کوئی بھی مغرور شخص کسی لاچار، بیوہ، یتیم، مسکین طالبہ سے ایسا گنونا کھیل مت کھیلے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان طاہر نصیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔